نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ۔ ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً على صاحب قاب قوسین، سرور کونین، جد الحسن والحسین، امام القبلتین، امام المشرقین، سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على کلامہ کلام اللہ، جمالہ جمال اللہ، جلالہ جلال اللہ، لسانہ لسان اللہ، عینہ عین اللہ، اذنہ اذن اللہ، جنبہ جنب اللہ، حبہ حب اللہ، بغضہ بغض اللہ، مشیتہ مشیت اللہ، مظہر جمیع صفات اللہ، لحمہ لحم محمد، دمہ دم محمد، یدہ کمال محمد، صورتہ جمال محمد، ضربتہ جلال محمد، الذی کان صورت یوسف من صدقۃ نور وجہہ، الذی امام المتقین، قائد غر المحجلین، قاتل المشرکین والکافرین والمنافقین الناقصین المارقین، آنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی اسمہ اسم محمد، قلیتہ قلیت محمد، صورتہ صورت محمد، صفاتہ صفات محمد، انتقامہ انتقام اللہ، قیامہ قیام اللہ، امامنا المنتظر المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ الذی جعلنا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلوات پر محمد و آپ کی خدمت میں اسی آیت کے عنوان سے
مسلسل گفتگو جاری ہے۔ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، چونکہ بیٹا ضرورت ہوتی ہے وراثت کے لیے، چونکہ انسان ہر جو ذی روح اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر وہ خالق موت و حیات ہے، وہ موت دینے والا ہے، حیات خلق کرنے والا ہے، موت کو خلق کرنے والا ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اسے کسی وارث کی، کسی ولی کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا اسے بیٹا بیٹی ان کسی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوقات کی صفات میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو لم یک اللہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک بھی جو ہے وہ محتاجی کی دلیل ہے۔ مثلا کسی کا کوئی بڑا بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، تو وہ ظاہر ہے اکیلا نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس پوری کائنات کو خود چلا رہا ہے، وہ اپنے حکم سے، وہ چاہے فرشتے ہوں یا کوئی، وہ جسے اجازت دے، سب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کے حکم سے اگر جو کوئی بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن اور اس کی اجازت سے جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا جو ولی ہے وہ ذل نہیں ہے، اس کا ولی پست نہیں ہے، اس کا ولی ناتواں نہیں ہے، اس کا ولی با اختیار ہے۔ اس نے کیا کیا اختیار دیے ہیں اپنے ولی کو، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا، میری ایسی کبریائی بیان کرو، میری اس طرح کبریائی بیان کرو کہ کبریائی کا حق ادا ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں خاندان۔ دیکھیں خاندان جس نے اللہ کی کبریائی کو ایسا بلند کیا کہ جیسا کوئی بلند نہ کر سکا، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے سید و شہداء نے جو قربانیاں دی، ایسی قربانیاں اس کائنات کے اندر کوئی نہ دے سکا، اور سید و شہداء نے ایسا اس کی کبریائی بلند کی اور کبریائی بیان کی، اللہ نے بھی اپنے وعدہ کے مطابق پھر حسین ابن علی کو ایسا بلند کیا اور ذکر حسین کو ایسا بلند کیا اپنے وعدہ کے مطابق، چونکہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بندوں سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ نے کہا تم میرے ذاکر بن جاؤ میں خدا تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ حسین ابن علی ایسے ذاکر بنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایسی کبریائی انہوں نے بیان کی، اور بدلے میں وعدہ کے مطابق اللہ نے ایسا ذکر باقی رکھا حسین کا، آج گلی گلی کوچا کوچا حسین حسین نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ حسین حسین، گلی گلی کوچا کوچا حسین حسین نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا سید الشہداء کے ساتھ کہ تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا کربلا کے اندر، سید الشہداء جب نکلے
ایک ظالم کے خلاف. وہ ظالم کیا چاہتا تھا؟ دین مٹانا چاہتا تھا، دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور وحی الہی کا منکر تھا، رسالت مصطفیٰ کا منکر تھا، اور محارم کے ساتھ جو ہے وہ جائز رشتہ سمجھتا تھا. اس طرح کی غلاظتیں اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھیں. اس نے کیا تھا؟ سب سے بڑا کام جو کوئی نہ کر سکا اس پوری طول تاریخ میں، اس نے خانہ کعبہ کو جلا دیا. اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھ دیا. اس نے صحابہ کرام کی ازواج اور ان بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا. اس نے جو ہے وہ کعبہ کے اندر لبیک لبیک یا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے والوں کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کرنا چاہا. اور لبیک یا اللہ کی صدا کو وہ روکنا چاہتا تھا. حسین ابن علی نکلے تھے لبیک اللہ کی صدا کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ نکلا تھا لبیک یا اللہ کی صدا کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حسین نکلے، ادھر یہ نکلا. اس نے جو ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے تو خانہ کعبہ کے اندر لبیک یا خدا کو منع کر دیا، لیکن حسین نے قربانی دے کر، حسین ابن علی نے قربانی ایسی دی کہ لبیک یا اللہ بھی تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور لبیک یا حسین بھی تا قیام قیامت باقی رہے گا. اور ایسا باقی رہے گا کہ ایسا اس طرح سے باقی رہے گا کہ آپ دیکھیں کہ لبیک یا حسین کے نعرے اور ہر جگہ پر لگتے ہیں. لبیک یا اللہ کے لیے آپ کو خانہ کعبہ میں جانا پڑتا ہے، آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے، لیکن لبیک یا حسین یہ کسی کنٹری کے اندر محدود نہیں ہے، کسی شہر کے اندر محدود نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے کونے میں، دنیا کے گلی گلی میں، دنیا کے کوچے کوچے میں، ہر جگہ پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہیں. اور یہ تا قیام قیامت ہم یہ نعرہ بلند کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب وقت کا حسین آئے گا، اگر ہم قبروں میں بھی ہوں گے، وہ جب ہمیں پکارے گا تو قبروں سے کھڑے ہو کے بھی کہیں گے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. ایسا لبیک یا اللہ کو بلند کیا سید الشہداء نے، اور پھر اللہ نے بھی ایسی عزت بخشی سید الشہداء کو. آج گلی گلی، آج صرف مسلمان نہیں، آج ہندو دیکھ لیں، آج عیسائی دیکھ لیں، آج دیگر مذاہب کے لوگ دیکھ لیں، جو کہ حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضرورت نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے. جو غیرت مند ہے وہ حسین ابن علی کا قائل ہے اور حسین ابن علی کے قصیدے پڑھتا ہے. خدا کی قسم ایسا نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے رسول کے بیٹے کو. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس علمدار خانہ کعبہ کے اندر آئے، آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی احترام کی جگہ ہے، اور یہ باپ بیٹا بھی کمال ہے. مولا کائنات اور حضرت عباس یہ دنیا کے منفرد شخصیات ہیں. باپ نے جنگل کے اندر پلانوں کا ممبر بنایا، اور بیٹا تو اتنا آگے بڑھا کہ اس نے ممبر بنانے کے لیے پلان چھوڑے، اس نے اللہ کے خانہ کعبہ کو ممبر بنا دیا. اور 8 ذی الحج کو میرے آقا حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایسا خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ پھر کوئی اس طرح کا خطبہ نہیں دے سکا. اور یہ دیکھیں کہ جب تک غدیر باقی رہے گا پلانوں کا ممبر یاد رہے گا، اور قیامت تک جب تک سجدہ مسلمان خانہ کعبہ کو کرتے رہیں گے عباس کا ممبر یاد رہے گا. چونکہ
اسی پہ کھڑے ہو کے میرے مولا نے خطبہ دیا تھا، اور سب سے پہلے کھڑے ہو کے یہ الفاظ کہے تھے، یا ایتھا الکفرۃ الفجراء، اے کافروں اور فاجروں۔ کن کو کہا حضرت عباس نے؟ وہ لوگ جو حاجیوں کی بھیس میں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، احرام باندھے ہوئے ہیں، لبیک یا اللہ کی صدائیں ان کی زبانوں پر ہیں۔ میں نے کہا مولا انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا ہے، خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، لبیک یا اللہ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزے کے پابند ہیں، انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، روزے کا انکار نہیں کیا، حج کا انکار نہیں کیا، حج تو وہ کر رہے ہیں، احرام باندھ کر لبیک یا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ ان کو فاجر کہہ رہے ہیں، آپ ان کو فاسق کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ وقت کا امام ہے سید الشہداء، کہ جو اس کو نہیں مانے گا میری نظر میں وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ جس نے حسین کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔ نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ جو حسین ابن علی کو چھوڑ دے اس نے سمجھے خدا کو چھوڑ دیا۔ وہ حضرت عباس کی نظر میں اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسے کہتے ہیں عباس، کسے کہتے ہیں عباس؟ جو جوف کعبہ میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو جوف کعبہ میں اترے، جن کو سمجھ آئے وہ بولیے گا، چونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے تو ہم یہاں پر عبادت کرنے آئے ہیں، تو میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی بولیں گے تو ذرا، یا علی۔ جو جوف کعبہ میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو قلب زہرا میں اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ لوگوں نے آج تک جو ہے وہ مجبوری حضرت عباس سنی ہے، جرت حضرت عباس کسی نے دیکھی نہیں۔ جرت عباس کا قرآن امام حسین کے احترام میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ خدا کی قسم مجھے عباس کی پاک نالین سے اٹھنے والے پاک ذروں کی قسم، عباس ساری زندگی حسین کے سامنے ایسے ہی خاموش رہے جیسے قرآن علی کے سامنے ساری زندگی خاموش رہا۔ جیسے قرآن علی کے سامنے خاموش رہا۔ واحد میرے آقا ہیں جو علی کے بعد رجل کہلوانے والے ہیں۔ باپ کو محمد مصطفیٰ نے مرد کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور بیٹے کو الحسین منی و انا من الحسین کے مصداق نے رجل کہا۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، بلکہ یہ حسین ابن علی کا فرمان ہے۔ دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اسے جنین کہتے ہیں، جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اسے مولود کہتے ہیں، اسے مولود کہتے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ دودھ پینے لگ جائے نا اسے رضی کہتے ہیں، جب وہ بچہ جھولے سے نکل کے چلنے لگ جائے، جب نکل کے چلنے لگ جائے اسے طفل کہتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو کے 14-15 سال کا نوخیز جوان ہو جائے اسے عربی میں غلام کہتے ہیں، اور جب وہ بھرپور جوانی میں آ جائے اسے فتح کہتے ہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف قد ذوالفقار،
اسے فتا کہتے ہیں. اور جب یہ جوان جوانی کو زیر نگی کر لے پھر اسے رجل کہتے ہیں. اور حسین ابن علی نے یہ ارشاد فرمایا یا عباس انت رجل فقیہ، تو مرد فقیہ ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو، جسے شریعت کی سمجھ بوجھ ہو. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جسے شریعت کی سمجھ بوجھ ہو اسے شریعت کا فقیہ کہتے ہیں. جسے حسین جیسے دین کی سمجھ بوجھ ہو اسے عباس ابن علی کہتے ہیں. جسے حسین جیسے دین کی سمجھ بوجھ ہو اسے کہتے ہیں عباس. کون ہے عباس؟ ایک لفظ میں اگر میں بتا دوں، عباس اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے حسین ابن علی کی جنبش ابرو وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو، اسے عباس کہتے ہیں. خدا کی قسم وہ جو احد میں علی کی تلوار سے نہ ڈرے، صفین میں جس کے حملے کو دیکھ کے الٹے پاؤں بھاگ گئے اسے کہتے ہیں عباس. اور یہی تو تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ جب میرے آقا نے، جو کہ شکلیں ملتی تھی نا، ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے، اور جب حملہ کیا میرے آقا نے اشعل نامی گھوڑے پہ سوار ہو کے، ایک مجلس میں ایک جشن میں نے اس کو وضاحت سے بتایا تھا کہ وہ گھوڑا کس طرح کا تھا جس پہ مولا عباس سوار ہوا کرتے تھے. وہ اس کی کہتے ہیں کہ شان ایسی تھی، نسل ایسی تھی. وہ گھوڑا اس کے اوپر جب کوئی سوار ہوتا تھا تو سوار نظر نہیں آتا تھا. پیچھے اس کا پچھلا حصہ، اس کی دم اتنی بڑی تھی کہ وہ پیچھے سے بھی اپنے سوار کو چھپاتا تھا، اور جب گردن کو اٹھاتا تھا تو سوار اس کے اندر چھپ جاتا تھا. واحد حضرت عباس تھے کہ جو اس گھوڑے کے اوپر نمایاں نظر آتے تھے. مولا عباس جب اس اشر نامی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نقاب ڈال کے حضرت عباس نے حملہ کیا. اور تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ جب حضرت عباس نے حملہ کیا جنگ صفین کے اندر نا، ہر شخص کی زبان پر تھا علی آ گئے، علی آ گئے. ہر کوئی بھاگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا علی آ گئے، علی آ گئے. جدھر سے دیکھتے تھے علی آ گئے. کہ اتنے میں میرے مولا علی نے بھی بڑھ کے حملہ کیا. اور اب تو اور پریشان ہو گئے، سب کہتے تھے دو دو علی، دو دو علی، دو دو علی. اور اتنے میں میرے آقا نے گھوڑے کو دوڑایا اور حضرت عباس کے قریب آئے اور نقاب اتار کے کہا یہ علی نہیں، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ تو بیٹا میرا عباس ہے. یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. خدا کی قسم بنی ہاشم کے اندر مولا کائنات بھی رہتے ہیں. بنی ہاشم کے اندر حسن و حسین جیسے سردار رہتے ہیں، لیکن قمر بنی ہاشم حضرت عباس کو کہا جاتا ہے. کون ہے حضرت عباس؟ حضرت عباس کو پہچانیے. وہ ہیں میرے آقا کہ باپ کو شاہ مشرقین کہا جاتا ہے. باپ کو توجہ کیجیے، باپ کو شاہ مشرقین کہا جاتا ہے، بیٹے کو مشرقین کا مددگار کہا جاتا ہے. باپ کو شاہ مشرقین کہا جاتا ہے، بیٹے کو مشرقین کا مددگار کہا جاتا ہے. کون سی ہیں وہ دو مشرقیں؟ ایک مشرق کا نام حسین ہے، دوسری مشرق کا نام قائم ہے. خدا کی قسم حسین کے علمدار کا نام بھی عباس ہے، قائم کے علمدار کا نام بھی عباس ابن علی. دونوں کے علمدار کا نام عباس ہے. کون ہے عباس؟
حضرت عباس اسے کہتے ہیں کہ جو معجزہ بن کے زہرا کے گھر اترے، جو معجزہ بن کے زہرا کے گھر اترا اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آیت مباہلہ کی وجہ سے جناب حسنین محمد مصطفیٰ کے بیٹے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ علی کے بیٹے محمد کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے محمد کے بیٹے علی کے گھر میں اتارے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس جو ہے وہ زہرا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ زہرا کے بیٹے کو اللہ نے ام البنین کے گھر میں اتارا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عباس سیدہ کے گھر بھی آ سکتے تھے، جناب حسنین وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جناب حسنین کو ضرور ایک آیت اتار کے واقعہ مباہلہ کر کے پھر ان کو بیٹا بناتا اللہ رسول اللہ کا، تو ڈائریکٹ رسول اللہ کے گھر ان کو بیٹوں کو پیدا کیوں نہ کیا؟ ڈائریکٹ رسول اللہ کے گھر کیوں نہ ان بیٹوں کو اتارا؟ حضرت عباس کو ڈائریکٹ سیدہ کے گھر میں کیوں نہ اتارا؟ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی تھی اور اللہ کے علم میں امام جو تھے وہی تھے، اور اگر حسنین رسول کے گھر میں آتے تو اللہ کو نبی بنانا پڑتے، اور اگر حضرت عباس سیدہ کے گھر میں آتے تو اللہ کو امام بنانا پڑتا۔ اس وجہ سے حضرت عباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اتارا ہے، کہاں؟ ام البنین کے گھر میں۔ خدا کی قسم حضرت عباس وہ شخصیت ہے، آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو سب کے لیے عبادت ہے۔ اور مورخین نے یہ لکھا کہ مولا کائنات شیشہ دیکھ کے، اکثر شیشہ دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے یہ حضرت سے کہا کہ یا علی آپ کو حسن پہ بڑا ناز ہے، شیشہ کیوں اتنا دیکھتے ہیں؟ کہا حسن پہ ناز نہیں ہے، میرے سچے رسول نے کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت میں مشروف ہوں۔ کہ اتنے میں میرے آقا اپنا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہے تھے کہ سلیمان محمدی آئے، کہا یا علی اب چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے عباس کو آپ کے گھر میں اتار دی۔ کائنات جس کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جس کے چہرے کو علی جیسا امام دیکھ کے عبادت کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ شب ہجرت رسول اللہ مولا کائنات کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے ایسے نہیں گئے، توجہ کیجئے گا۔ شب ہجرت رسول اللہ جب مولا کائنات کو اپنے بستر پر دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر گئے تو اپنا چہرہ علی کو دے گئے، علی کا چہرہ اوڑھ کے خود چلے گئے۔ اور مورخین نے یہ سب نے لکھا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی تاریخ، ظاہری طور پر جو مولا کائنات کا قد و قامت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا چھوٹا تھا، مگر جب بستر رسول پہ سوئے کوئی نہ پہچان سکا کہ کون سویا ہوا ہے۔ بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کے جسم پر نبوت کا لباس فٹ آ جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے جسم پہ امامت کا لباس پورا آ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ
नाराए सलवात। अली का चेहरा ओढ़ के रसूलुल्लाह चले गए दुश्मनों के नरके में छोड़ के। दूसरे लफ्जों में अगर मैं बताना चाहूं कि अब्बास किसे कहते हैं, अगर यूं बताना चाहूं कि अली का जिसका चेहरा ओढ़ के रसूल जाएं उसे अली कहते हैं, और अली जैसा वजहुल्लाह जिसका चेहरा ओढ़ ले उसे अब्बास कहते हैं। खुदा की कसम ये ऐसा जवान है मौला कायनात का, ऐसा अलमदार है कि ऐसा कायनात में फिर कोई अलमदार नहीं आया। आपने बड़े बड़े अलमदार देखे, जनाबे हमजा रसूलुल्लाह के अलमदार थे, जनाबे जाफर तैयार रसूलुल्लाह के अलमदार रहे, मौला कायनात रसूलुल्लाह के अलमदार रहे, ये सब रसूलुल्लाह के अलमदार रहे। मगर ये जितने भी रसूलुल्लाह के अलमदार रहे और हज़रत अब्बास में मेन फ़र्क ये है कि सब ने जब भी उठाया अलम को उठाया। अगर जाफर तैयार ने उठाया तो अलम को उठाया, मौला कायनात ने उठाया तो अलम को उठाया, जनाबे हमजा ने उठाया तो अलम को उठाया। अलम को जिसका हाथ उठाए उसे अली कहते हैं, अलम जिसके हाथ को उठाए उसे अब्बास कहते हैं। और देखें आज भी अलम के ऊपर अब्बास का हाथ लहरा रहा है। पहले हमेशा अलम को उठाता था हाथ, और अब्बास के बाद अलम अब्बास के हाथ को उठाता है। और खुदा की कसम हज़रत अब्बास मेरे आका के ऐसे वफादार थे, ऐसे वफादार थे हज़रत अब्बास। जब हज़रत अब्बास इस दुनिया में आए तो वफा को पता चला कि वफा किसे कहते हैं, खुद वफा को पता चला कि वफा किसे कहते हैं। अल्लाह ने चंद ऐसी मखलूक़ात पैदा की हैं कि जो हवा से खमसा में नहीं आती। खलक अल्लाह ने कुछ किया है, नाम कुछ रखा है। अल्लाह ने खलक सब्र को किया, नाम मोहम्मद रखा। अल्लाह ने खलक हया को किया, नाम ज़हरा रखा। अल्लाह ने खलक वफा को किया, नाम अब्बास रखा। ये है मेरे आका अब्बास, ये हमेशा हज़रत इमाम हुसैन के आगे आगे रहे। हज़रत इमाम हुसैन के जो है वो आगे आगे रहे, और आगे आगे रहने का ऐसा हक अदा किया है हज़रत अब्बास ने कि मदीने से निकले तो हज़रत अब्बास आगे थे, मक्का पहुँचे हज़रत अब्बास आगे थे, मक्का से निकले हज़रत अब्बास आगे थे, करबला तक पहुँचे हज़रत अब्बास आगे थे। और खुदा की कसम हज़रत अब्बास ने आगे रहने का आज तक ऐसा हक अदा किया है कि आज भी दुनिया के किसी कोने में जब भी जुलूस इमाम हुसैन निकलता है, जुलूस पीछे होता है, अलम अब्बास आगे होता है। आज भी पूरी कायनात में जहाँ कहीं भी जुलूस निकलता है, जुलूस सैयद शुहदा पीछे रहता है, अलम अब्बास आगे रहता है। ये है वफा हज़रत अब्बास, और ये है अदा अल्लाह की हज़रत अब्बास को। ये मेरे आका मेरे मौला हज़रत अब्बास वो शख्सियत हैं, खुदा की कसम के ये वो शख्सियत हैं कि अगर इजाज़त मिल जाती ना मेरे मौला को, तो क्या जुर्रत थी लश्कर यजीद की। जब नौ अपने आप को ज़रा संभाले, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, बस एक दो जुमले मेरे सुन लें, सलवात पढ़ लें ख़ानदान ज़हरा पे। 9 मुहर्रम की रात को जब मेरे आका ने हज़रत अब्बास को भेजा कि जाओ इस लश्कर को एक रात की और मोहलत दे दो, अशल नामी घोड़े के ऊपर सवार होके गए हज़रत अब्बास। और जब सवार होकर गए ना, लश्कर के सामने यूं खड़े हुए
اور ایک جتھا آگے بڑھا اور میرے مولا کے گھوڑے کے ارد گرد وہ جمع ہوئے. کہا عباس ذرا لشکر کو دیکھو، اتنا بڑا لشکر ہے ہمارا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں واپس نہ جانے دے. کہتے ہیں کہ حضرت عباس وہیں سے زین پہ کھڑے ہوئے. اب عباس نہ رہا، علی بن گئے. اور میرے مولا نے زین پہ کھڑے ہو کے کہا اے فوج اشقیا، اگر میرے آقا کا حکم نہ ہوتا، اگر میرے آقا کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی تو خدا کی قسم مجھے تلوار نکالنے کی بھی ضرورت نہ تھی. میں اگر اللہ اکبر کہہ دیتا تو سب تم اس دنیا سے مٹ جاتے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یزیدیوں کا جنازہ پڑھنا عباس پہ حرام ہے. ورنہ اگر یہ وہ خاندان ہے کہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو رکھا ہے. یہ وہ اس کا بچہ اس کا فرد، اس خاندان کا ہر فرد، ہر چھوٹا بچہ بڑا، خدا کی قسم اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ کائنات نے بڑے بڑے جوان دیکھے، کائنات نے بڑے بڑے جوان دیکھے، مگر کائنات نے جیسے جوان بنی ہاشم کے تھے ویسے کہیں نہیں دیکھے. یہ جوان چاہے علی اکبر کی شکل میں ہو، چاہے جناب قاسم کی شکل میں ہو، یا حضرت عباس کی شکل میں ہو، یہ جوان. اور یہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا حضرت عباس کی تو اس کے اندر یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا مطیع الرسول، کہ جو رسول اللہ کے بھی مطیع تھے، امام حسین کے بھی مطیع تھے، اور مولا کائنات کے بھی مطیع تھے، اور اطاعت کا ایسا حق ادا کیا ہے حضرت عباس نے، خدا کی قسم ایسی کوئی اطاعت نہیں کر سکتا. اور ایسی اطاعت سکھائی ہے حضرت عباس نے اپنے ماننے والوں کو کہ امام کی اطاعت کی کیسے جاتی. حضرت عباس جیسا جوان ہو، حضرت عباس جیسا شجاع ہو، اور جرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے تلوار نہ نکالنا، یہ فقط حضرت عباس کا کام ہے. اسے کہتے ہیں اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. گویا کہ حسین ابن علی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت تھی. اور ہم سب عزادارو، آپ سب بھی حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں اور حضرت عباس کے بھی ماننے والے ہیں. ہم سب کو بھی مطیع امام ہونا چاہیے، ہم سب کو بھی مطیع حضرت عباس ہونا چاہیے، ہم سب کو بھی سیرت حضرت عباس پہ چلنا چاہیے، ہم سب کو بھی سیرت سید الشہداء پہ چلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو روز حشر ہماری وجہ سے سید الشہداء شرمندہ ہو جائے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ حسین کے ماننے والا ہے، دیکھو یہ حضرت عباس کا مرید ہے. بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کے فخر کریں کہ حسین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، عباس کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. ہمیں کردار اپنا ایسا بنانا ہے، ہمیں اپنی گفتار ایسی بنانی ہے، ہمیں اپنی رفتار ایسی بنانی ہے، ہمیں اپنا کریکٹر ایسا بنانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کے پہچان جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کے پہچان جائیں کہ یہ محمد و اہل بیت محمد کے ماننے والے. اس خاندان کے بچے نے قربانی دی ہے دین کے لیے، پورا خاندان قربان ہو گیا دین کے اوپر. کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جنگ کے اندر 6 ماہ کا بچہ بھی مارا گیا ہو؟ کیا
6 ماہ بچے نے بھی کبھی جنگ کی؟ جنگ کے اصول ہوتے ہیں نا. کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ کہا یہ جاتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ عرب کی ایک تاریخ تھی کہ وہ کبھی بھی خواتین پہ حملہ نہیں کرتے تھے. لیکن نہ جانے یہ کیسے مسلمان تھے کہ انہوں نے رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو بھی جلا دیا. ہاں جنگ تھی مردوں کے ساتھ، چلیں اگر مان بھی لیں کہ مردوں کے ساتھ جنگ تھی تو جنگ تو مردوں کے ساتھ ہوتی. اس کے بچے نے اس خاندان کے خدا کی قسم ایسی قربانی دی ہے کہ تاکہ قیام قیامت یاد رکھا جائے گا. اور انہی جوانوں میں سے ایک جوان کا نام ہے قاسم ابن حسن. مجھے ابھی آیا گیا، پہلے اعلان تو ہوا تھا کہ علم حضرت عباس برآمد کیا جائے گا، لیکن ابھی کہا کہ مہدی جو ہے وہ برآمد ہوگی. تو چند جملے جو ہے وہ جناب قاسم کے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. 40 ہجری ہے، سن 40 ہجری. آپ اس سے پہلے چلے جائیں. امام حسن مجتبی کیسا خاندان ہے خدا کی قسم. کچھ خاندان ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی عزت بخشی ہے، کچھ خاندان ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے گلوں میں توق لعنت کا ڈال لیا. یہ اشخاص ایسا ملعون ہے کہ ساری زندگی میرے مولا امیر المومنین کے خلاف رہا، اور بالآخر میرے مولا کے قتل میں سب سے بڑا مجرم یہی تھا. اسی طرح اس کا بیٹا محمد ابن اشعث وہ جناب مسلم کا قاتل ہے، اور اس کی بیٹی جودہ امام حسن کو زہر دینے والا. جب مل گیا نا زہر میرے آقا کو، امام حسن کو زہر ملا اور ٹکڑے جگر کے باہر آنے لگے. عزاداروں کوئی ایسا زہر تھا، کہا یہ جاتا ہے، بعض مورخین نے یہ لکھا کہ اتنا سخت یہ زہر تھا کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ پھینکا جاتا تو مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مرنے لگتی. اتنا سخت زہر جو سپیشل بنوایا گیا اور ایک خاص شہر سے اسے لایا گیا اور یہ دیا گیا. میرے آقا کو جب یہ زہر ملا اس وقت میرے آقا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. عزادارو اس وقت بیویاں پاس نہ تھی، میرے آقا کی بہنیں پاس نہ تھی. عزادارو کہ جب اطلاع ملی ہے سید زادیوں کو، میرے آقا کی بہنوں کو، جب آ گئی نا ساری، اس وقت جلدی سے بی بی نے کیا کیا، بی بی کی زوجہ نے مولا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو چھپانا چاہا. اتنے میں جناب زینب عالیہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں. ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہیں چھپا نہیں، پہچان میں زینب ہوں، میں نے ماں کا زخمی پہلو دیکھا ہے، میں نے بابا کے سر پہ تلوار لگتی دیکھی ہے، اور میں اسے برداشت کر سکتی ہوں. عزادارو میں کہوں گا آقا حسن آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے سرہانے آپ کا بھائی حسین جیسا بھائی بھی موجود ہے، اور آپ کے سرہانے آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں، آپ کے سرہانے آپ کی بیویاں بھی موجود ہیں، آپ کی ازواج بھی موجود ہیں. لیکن ہائے غریب زہرا، جب حسین تھا نہ اس کو کوئی سوار کروانے والا تھا اور نہ اس کو کوئی بٹھانے والا تھا، نہ اس کے جنازے میں کوئی شریک تھا. عزاداروں نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا. ہاں اگر بہنیں تھیں موجود تھیں تو ان کو رسن بندہ کر لیا گیا تھا، اگر بیٹا موجود تھا تو اس کو کڑیوں میں قید کر لیا گیا تھا. عزاداروں مل گیا زہر میرے مولا کو. عزاداروں وصیتیں کی میرے مولا نے. وصیتیں کرنے کے بعد ایک تعویذ لکھا، ایک تعویذ دیا اپنی زوجہ کو. تعویذ دینے کے بعد کہا اسے قاسم کے بازو پر باندھ دو.
اسے قاسم کے بازو پر باندھ دو، اور کہا کہ جب بڑی کوئی مشکل آئے نا، جب کوئی بڑی مشکل آ جائے اس وقت اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ عزادارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کی بھی بیٹے ہوں گے۔ عزادارو، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی طرح بچ جائے، اس کے بیٹے کی مشکل کسی طرح ختم ہو جائے۔ کوئی بیٹے کے اوپر مشکل آ جائے نا تو وہ اسے مشکل سمجھتی ہے، لیکن ہائے کیسی قاسم کی ماں جناب فروہ تھی کہ اس کو مشکل کیا لگی کہ میرا بیٹا حسین پہ قربان کیوں نہیں ہو رہا۔ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ابھی اونو محمد کے لاشیں بھی آ گئے، ابھی علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا، اے قاسم تم ابھی تک زندہ ہو، اے قاسم تم ابھی تک زندہ ہو۔ عزادارو، 10 محرم کی رات جب آتی ہے نا، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 10 محرم کی جب رات آتی ہے، میرے آقا عباس اور حضرت امام حسین ہر خیمے کے قریب جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں۔ 2 خیمے ایسے تھے کہ جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک خیمہ جناب ام کلثوم کا تھا، ایک خیمہ بی بی ام کلثوم کا تھا۔ بی بی بیٹھ کے رو رہی تھی۔ جناب عباس جاتے ہیں اپنی بہن کے پاس، کہتے ہیں آقا زادی کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ رو اس لیے رہی ہو کہ کل قربانی کا دن ہے اور سب کوئی نہ کوئی کسی پہ قربان ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اور میں کل کو زہرا کے سامنے کیسے جاؤں گی، اور میں کس کو قربانی کے لیے پیش کروں؟ حضرت عباس نے کہا بی بی میں عباس وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری طرف سے کل قربان ہو جاؤں گا، اور میں جب قربان ہونے لگوں گا تو میں کہوں گا میں اپنی آقا زادی کی طرف سے قربان ہو رہا ہوں۔ عزادارو، ہر خیمے کے پاس جاتے ہیں، اس خیمے کے پاس آئے سید الشہداء جو ام فروہ کا خیمہ تھا، پاس بٹھایا ہوا تھا بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ کل اگر تو سب سے پہلے شہید نہ ہوا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ عزادارو، بار بار جاتے تھے جناب قاسم، میرے آقا جو ہے وہ واپس کر دیتے تھے۔ عزادارو، بار بار جب جاتے تھے نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا کہ اے بیٹا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا موت آپ پر آ جائے، موت اگر آپ پر آ جائے تو میں شہد سے میٹھا موت کو پاتا ہوں، اگر آپ پر قربان ہونا چاہوں تو شہد سے میٹھی میرے لیے موت ہے۔ عزادارو، آقا حسین بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے ذکر میں مشغول تھے، سید الشہداء ذکر میں مشغول تھے کہ اتنے میں امام حسین کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ میرے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ عزادارو، اب کس حالت میں آئے جناب قاسم نے اپنی حالت یتیموں جیسی بنائی ہوئی ہے، سر کے اوپر خاک ہے، گریبان جو ہے وہ چاک ہے۔ ایک مرتبہ ساتھ آ کر بیٹھ کے کچھ کہا نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ عزادارو، جیسے آقا حسین کی نظر پڑی نا حضرت قاسم کے اوپر، ایک مرتبہ تڑپ کے رہ گئے اور کلیجے کے ساتھ لگایا اور لگا کے کہتے ہیں قاسم بیٹا یہ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے، آپ سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، آپ نے ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کہا کیسے کہوں چچا، اور کہ میری ماں کہتی ہے کہ اب تک تم قربان نہیں ہوگے اس وقت تک میں تجھے خیمے میں نہ آنے دوں گی۔ عزادارو، سنو گے اب کیا ہوا؟ عزادارو، آقا آئے اپنی بھاوج کے پاس اور آ کر کہنے لگے بی بی اور مجھے اس سے اپنے بھائی کی خوشبو آتی ہے، اور میں اس کو قتل گاہ کی طرف بھیجوں تو کیسے بھیجوں؟ عزادارو، ابھی آقا باہر نکلے تھے کہ کیا ہوا، اور بی بی کو وہ وقت یاد آیا اور کہ جب آقا حسن نے کہا تھا کہ جب مشکل وقت آیا اس وقت یہ تعویذ کھولنا۔ عزادارو، تعویذ کھولا گیا، جب تعویذ کھولا عزادارو یہ بی بی کی پریشانی ختم ہوئی۔ عزادارو، جلدی سے قاسم کو ساتھ لیا، قاسم کو ساتھ لے کے بی بی آ گئی امام حسین کے ساتھ، کہا کہ یہ تعویذ کو ذرا پڑھو، یہ اب آپ کے بڑے بھائی کا تعویذ ہے۔ عزادارو، جب اس رکا کو کھولا گیا اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے حسین میں کربلا کے اندر موجود نہیں ہوں گا، اور جب آپ پر قربانی
پیش ہو رہی ہوگی اور میں حسن تو موجود نہ ہوگا اور لیکن میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا اور میرے اس بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا۔ آزادارو اب میرے آقا نے اس خط کو دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور چوم کے کہا او بھیا اب یہ امام کا حکم ہے، اب یہ آپ کا حکم ہے، اب ہر حالت میں اور جناب قاسم کو میں بھیجوں گا۔ آزادارو تیاری ہو گئی، تیاری ہو گئی۔ آزادارو مقتل والوں نے یہ لکھا کہ یہ وہ جوان تھا کہ جس کے قدم رکابوں تک نہ پہنچتے تھے، جس کے قدم رکابوں تک بھی نہ پہنچتے تھے۔ آزادارو فوج اشقیاء کی طرف بڑھے اور بڑی بہادری سے لڑے، 7 پہلوانوں کو اور میرے آقا نے قتل کیا۔ آزادارو اور جب یہ دیکھا گیا کہ یہ شہزادہ اس طرح کسی کے قابو میں نہیں آ رہا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، آزادارو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ایک نہیں جائے گا بلکہ پورا جتھا جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ آزادارو ایک فوج کا پورا جتھا اور ادھر بنی ہاشم کا یہ نوخیز جوان آزادارو گھیرے میں لے لیا آزادارو فوج اشقیاء نے۔ بعض مقتل والوں نے یہ لکھا کہ جناب قاسم نے جب حملہ کیا نا، جناب قاسم نے جب یہ حملہ کیا تو اس وقت، اور بعض نے یہ لکھا کہ نہ، جب امام حسین کو آواز دی ہے نا جناب قاسم نے آخری آواز اور کہا چچا مجھ تک پہنچئے، آزادارو ہر طرف لشکر تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا اور کوئی نیزے برسا رہا تھا اور ہر طرف سے تلواریں چل رہی تھی کہ اتنے میں اتنی تیزی سے آئے امام حسین کا حملہ کرنا تھا اور یہ فوج ڈری، ان کے گھوڑے جب ڈرے اور بغدڑ میں اور جب یہ بھاگے، کہتے ہیں کہ جناب قاسم کا لاشا اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہونا تھا۔ آزاداروں جس کے لاشوں کو ٹکڑے ہو جائے، جس کے لاشے کے ٹکڑے ہو جائیں، اس کا لاشا اٹھا کر لایا جائے تو کیسے لایا جائے؟ آزاداروں ہر مرنے والے کا، ہر شہید ہونے والے کا لاشا حضرت سید الشہداء اپنے کندھے پہ لاتے تھے، لیکن یہ واحد شہزادہ ہے اور جس کا جنازہ کندھے پہ حوصلے سے چند جملے سن لیں جوانوں، حوصلے سے فقط 2 جملے سن لیں۔ آزاداروں یہ واحد جنازہ تھا کہ جس کو کندھے پہ اٹھا کر نہیں لائے، ایک گٹھڑی میں باندھ۔ حوصلہ کریں بس ایک جملہ، حوصلہ کریں اپنے آپ کو برداشت کریں۔ نیاز حسین تھوڑی مجھے ایک جملہ کہنے دیں۔ یہ واحد لاشا ہے آزاداروں کہ جو سید شہداء کندھے پہ اٹھا کر نہیں لائے، یہ کندھے پہ اٹھا کر نہیں لائے بلکہ گٹھڑی بنا کر لایا گیا۔ آزاداروں میں اتنا پوچھتا ہوں کیسے برداشت کیا ہوگا ماں نے، کیسے برداشت کیا ہوگا ماں نے، کیسے ماں نے برداشت کیا ہوگا۔ آزاداروں آقا حسین نے اس گٹھڑی کو پیچھے رکھ دیا اور اب پریشان تھے کہ ماں کو بتائیں تو کیسے بتائیں، ماں کو بتایا جائے تو کیسے بتایا جائے۔ ایک مرتبہ اور جب ماں کو معلوم ہوا، آزاداروں برداشت کرنا مجھے معاف کیجئے گا، جب ماں کو معلوم ہوا آزاداروں بی بی آگے بڑھی، مقتل والوں نے یہ لکھا، اپنے سر کو کھولا اور بالوں کو خضاب کیا۔